صحیح مسلم میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، پرانے زمانے میں ایک جادوگر تھا بادشاہ کا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذہین لڑکا دو، میں اپنا علم اور فن اس کو سکھا دوں۔ تو خیر وہ سکھانے لگا، مختصر عرض کرتا ہوں وقت نہیں ہے، تو وہ راستے میں ایک عابد اور راہب سے بھی ملتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عابد اور راہب بھی تھا، اس سے بھی اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو دین کی باتیں بتاتا، اس کی باتیں اس کو بہت اچھی لگتی۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ یا کوئی شیر یا اس طرح کا کوئی جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اب میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ عابد راہب دیندار آدمی جو ہے، دینی آدمی، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس جانور کو ایک پتھر مارا کہ اگر یہ راہب کا معاملہ ٹھیک ہے تو یہ جانور ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو خیر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور ختم ہو گیا، لوگوں کا راستہ جو ہو چالو ہو گیا۔ اب ظاہر اس طرح کی اتنی بڑی بات جب لوگ دیکھیں کہ پورا مجمع ہے، کسی سے وہ جانور پیچھے نہیں ہو رہا، اور ایک بچہ جو ہے نوجوان، اس کے ذریعے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے، اللہ کا بڑا فضل اس کے اوپر ہو گیا تھا۔ پھر وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا تو کوڑی برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا، وہ دعا کرتا مادر زاد اندھا ٹھیک ہو جاتا۔ وہ نبی نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، نوجوان ہے، اور ولی ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، ینگ ہے بالکل، لیکن دین کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ تو وہ دعا کے ذریعے سے مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرنا یہ عام بات نہیں ہے۔ خیر وہ بڑی پرابلم پیدا ہو گئی، بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر اس کو گرا دو اور اس کا کام تمام کر دو۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، سب لوگ گر کر مر گئے، وہ نوجوان پھر واپس آ گئے۔ صحیح مسلم۔ اور لوگوں کو کہا کہ اس کو کشتی کے اوپر بٹھاؤ اور دریا کے درمیان میں جا کر اس کو وہاں پھینک دو۔ تو جب اندر گئے تو کشتی الٹ گئی، باقی سارے لوگ ڈوب گئے، یہ پھر واپس آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، سب لوگوں کو جمع کرو کھلے میدان میں اور پھر مجھے ایک تیر مارو اور ساتھ یہ پڑھو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام سے یہ میں تیر پھینکتا ہوں۔ خیر بادشاہ نے وہ تیر پھینکا، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پہلے ایک بندہ قابو نہیں آ رہا تھا، اب سارے ہی ایک طرف ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو پھر بادشاہ نے خندقیں کھودی، ان کے اندر آگ جلائی، اور جو جو ایمان لاتا تھا اس کو کہتا تھا ایمان سے انکار کر دو وہ میں جلا دوں۔ سارے لوگوں کو جلاتا چلا گیا، لیکن لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا، جل جانا برداشت کر لیا انہوں نے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ سب ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا، بچے سمیت اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اگر وہ ایمان سے انکار نہ کرے۔ وہ تھوڑی سی ہچکچائی تو وہ چھوٹا سا دودھ پیتا ننھا منا بچہ بول پڑا اصبری انک علی الحق، اماں جان صبر کرنا، آپ حق پر ہیں۔